تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ جب حضور کی محبت سینے میں آتی ہے نا تب بھی کسی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جا سکتی ہے، جب سینے میں عشق مصطفیٰ آتا ہے تب بھی کسی ایم پی اے کی غلامی سینے سے نکلتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ علامہ اقبال کہتا ہے جو حضور کا غلام موت سے نہیں ڈرتا نا ان کے سینوں سے عشق مصطفیٰ نکالو گے۔ یہ علامہ اقبال نے اس نظم کا نام رکھا ہے کہ ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، کہ ابلیس نے اپنے سیاسی بیٹوں کو کہا کہ مسلمان کو اگر تم غلامی کے اندر لانا چاہتے ہو، مسلمان کا سر اپنے آگے جھکانا چاہتے ہو تو اس کی وجہ ایک ہے کہ سینے سے عشق مصطفیٰ نکال دو۔ وہ آپ کے سامنے ہے کہ جن گلیوں میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے، مکہ اور مدینہ، آج وہاں کیا ہو رہا ہے؟ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عربیوں کو فرنگی تخیلات، ان کی سوچ، ان کی تہذیب، ان کا تمدن بتاؤ، ان کے بارے میں بتاؤ۔ جب یہ بتاؤ گے تو اسلام ادھر سے نکل جائے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ آج وہاں پر جہاں میرے آقا و مولا چلے، جہاں امام مالک چلتے بھی تھے تو مدینے کی گلی کی دیوار کے ساتھ لگ لگ کر چلتے، آپ کے کپڑے اکثر پھٹ جایا کرتے۔ کسی نے پوچھا جناب آپ مدینے کی گلیوں کے ساتھ کیوں لگ کر چلتے ہیں؟ اتنی بڑی گلی ہے، آپ درمیان میں چلا کریں، ایک سائڈ پر کیوں اپنا جسم گھسیٹ کر اس کے ساتھ لگا کر چلتے ہیں؟ امام مالک نے فرمایا میں اس لیے اس کے ساتھ لگ کر چلتا ہوں کہ ان گلیوں میں اللہ کا حبیب چلا ہے، اللہ کا محبوب چلا ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ جہاں میرے آقا کے پاؤں ہیں، مالک کے پاؤں وہاں آئے اور زندگی کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ امام مالک وہاں ساری سواریاں اپنی امام شافعی کو دے دی، انہوں نے کہا ایک تو رکھ لیں کہ آپ ایک کوئی ضرورت کے لیے، سفر کے لیے، فرمایا ہم مدینے سے باہر جانا ہی نہیں چاہتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن گلیوں میں اللہ کے محبوب چلے ہوں زمین پر، مالک کی کیا ضرورت کہ وہ سواریوں پر سوار ہو کر چلتا رہے۔ ہمارے بزرگوں نے اتنا ادب کیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینے میں گئے، کانٹا لگا تو کانٹا اٹھا کر اس کو دیکھ کر رونے لگ گئے اور شعر لکھ دیا، اے خار صحرائے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جاں آ دل میں ہے رستہ تیرا۔ ہے جی، کہا کانٹے تیرا کام پاؤں میں نہیں، تیرا کام ہمارے دل میں ہے، تیری جگہ ہمارے دل میں ہے، تیرا کام زمین پر نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو مدینہ کا ادب کیا، ہمارے آقا و مولا ان گلیوں میں چلے، جن گلیوں میں میرے آقا و مولا نے قدم رکھے، آج ان گلیوں کے اندر انڈیا کے کنجر بلا کر عربی وہاں کنسلٹ کروا رہے ہیں، وہاں انڈیا کے کنجر بلوا کر سینماؤں کا افتتاح ہو رہا ہے، وہاں فلموں کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ کہاں گئی مسلمان کی غیرت؟ حضرت یہ آج لوگ کہتے ہیں جذباتی، مولوی جذباتی ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا جتنی غیرت زیادہ ہوگی جذباتی زیادہ ہوگا، جس کے اندر غیرت نہیں۔ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو میں آج ساری سلطنت اس کو لکھ کر دے دیتا۔ کسی نے پوچھا جناب اتنی بڑی سلطنت 36 لاکھ مربع میل کے حکمران آپ ساری ان کو کیوں لکھ کر دیتے؟ کہا کہ ان کے اندر غیرت ہی بڑی تھی۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا انہوں نے اپنے باپ کا سر کاٹ دیا، غیرت تھی نا، باپ کا سر کاٹ دیا، سر کاٹ کر کان سے پکڑ کر اپنے باپ کا سر مدینے کی گلیوں میں لے کر جا رہے ہیں، خون ٹپک رہا ہے، جا کر حضور کے قدموں میں پھینک دیا۔ حضور نے پوچھا وہی حق، ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ فرمایا حضور میرے باپ کا سر ہے۔ کہا کیوں کاٹا؟ حضور آگ کے خلاف بھونکتا تھا، میں نے کاٹ کے رکھ دیا۔ کہا اتنی غیرت غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، جو پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ یہ غیرت ہی تو ہے۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک خواب میں مجلس لگی ہے، صحابہ موجود ہیں، حضور موجود ہے، میں نے ایک شخص کو دیکھا نورانی چہرے والے، وہ ایک دوسرے شخص کو چوم رہے ہیں، ان کے چہرے کو چوما جا رہا ہے بار بار۔ تو میں نے پوچھا کہ جناب یہ چوما جن کو جا رہا ہے یہ کون ہے، اور جو چوم رہے ہیں یہ کون ہے؟ کہا جن کو چوما جا رہا ہے یہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ کہا جو چوم رہے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ سیدنا عمر فاروق ہے، اور حضور خود چوم رہے ہیں۔ کیوں چوم رہے ہیں؟ فرمایا انہوں نے ختم نبوت کے غداروں کی ٹھکائی اچھی کی ہے اس لیے وہ چوم رہے ہیں۔ آج قیامت تک
جو کوئی بھی اپنا تاریخ میں نام رکھوانا چاہتا ہے نا، وجہ ایک ہی ہے، وہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ 1929 کے اندر بڑے بڑے سید تھے، لیکن نام انہی کا زندہ رہا ہے جو غازی علم الدین کے ساتھ فرنٹ لائن پر کھڑے رہے۔ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر مہر علی شاہ صاحب، وہ بزرگان، ان کا نام آج تک زندہ ہے۔ اور 321 بھی ہوگا، 3021 کتابیں موجود ہوگی، تاریخ بھی ہوگی، امیر المجاہدین کا نام بھی موجود ہوگا۔ جو جو ان کے ساتھ وفاق کرتے رہے ان کا نام بھی رہے گا۔ قیامت تک رسول اللہ کی برکت سے حضور کے غلاموں کا نام بھی رہے گا جو ان سے وفاق کرے گا۔ آج حضور کا راستہ چھوڑ کر کوئی مت سمجھے کہ کوئی نئے نئے راستے ہمیں دکھانا چاہتے ہیں، لوگ نئے راستوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے بابا جی ہمیں بتا گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور وہ دیوانے ہمارے بابا جی نے ہمیں بتایا کہ اس طرح چلا جاتا ہے۔ یہاں تو ہمارا ایک رضوی برداشت نہیں ہوا، یہاں لوگ آج رضوی کے بتائیں نا، جو آج رضوی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے احمد رضا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ نسل ان کی بھی چل رہی ہے اور نسل احمد رضا کی بھی چل رہی ہے، ماننے والے ان کے بھی ہیں اور ماننے والے امام احمد رضا کے آج بھی موجود ہیں۔ اس لیے یہ کوئی مت سمجھے، قیامت تک بابا جی فرماتے تھے فیض آباد کے درد بھی رہے گا، لبیک کا درد بھی رہے گا، اب منصب نبیین کا درد بھی قیامت تک رہے گا کہ یہ کہاں سے آ گئی منصب نبیین فقتلوا۔ مولوی انتہا پسند ہو گئے، شدت پسند ہو گئے، جذباتی ہو گئے۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، علامہ اقبال کہتا ہے اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ علامہ اقبال کہتا ہے حرام خوروں سے پیسے لے کر، سود خوروں سے پیسے لے کر، ایم این اے ایم پی اے سے پیسے لے کر بندہ اس کے لیے دعا کرے یا اللہ دے مال وچ اور برکت پا، او دے کنوں نظرانہ لے کے بندہ کہے یا اللہ اس کے مال میں اور برکت ڈال، بھی اس کے لیے بھی دعا کون سی؟ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو عباسی خاندان کے خلیفے نے نا آ کر نا سونے کے سکے تھیلیوں میں بند دیے نا، تو حضور غوث اعظم نے ایک ادھر رکھ لیا کدھر، اور زور سے نچوڑا تو خون نکلنے لگ گیا۔ حضور غوث اعظم جلال میں آ گئے۔ بتاؤ جن غوث پاک کو حرام کے پیسوں پہ جلال آیا، نبی کی عزت پہ جلال نہیں آیا ہوگا؟ آج نئی تم تعریفیں، نئی سیرتیں غوث پاک کی بیان کرنا چاہتے ہو، نئے تم راستے دکھانا، راستے وہی ہیں جو ہمارے آقا و مولا بتا کر گئے اور ہمارے بزرگان دین اور صحابہ اس پر چل کر گئے، اور انشاءاللہ تادم مر ہم اسی راہ پر کھڑے رہیں گے۔ جتنا مرضی کوئی ظلم ہو جائے انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے، فضل اسی کا ہوگا، رسول اللہ کی نگاہ ہوگی اور حضور غوث پاک کی نگاہ ہوگی، داتا علی حجویری کی نگاہ ہوگی، تو انشاءاللہ اس راستے پر کھڑے رہیں گے۔ حضور غوث اعظم نے جب نچوڑا جلال میں آئے، فرمایا اے ظالمہ، اوے غریبوں کا مال لوٹ کر آ کر غوث کو نذرانے دیتے ہیں۔ فرمایا اگر مجھے حضور کے خاندان کا، عباسی خاندان کا تھا نا، کہا حضور کے خاندان کا حیا نہ ہوتا نا، میں یہ خون تیرے محلات تک پہنچا دیتا۔ آج ہم کبھی حکمرانوں کو تو یاد ہی نہیں ہے موت، اور ان کے ماننے والوں کو موت کی فکر ہی نہیں ہے کہ یار مرنا بھی ہے ہم نے، کوئی موت کی فکر بھی کریں یار، کوئی اللہ رسول کے دین کے مخالف کھڑے ہو گئے ہیں، ہم دین دشمن قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، نعرے ہم غیروں کے لگاتے ہیں، کسی کو موت یاد ہی نہیں ہے یار۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 2 سال تک میں نے دعا مانگی، کتنی؟ 2 سال تک، کہتے دعا قبول نہیں ہوئی، 2 سال بعد دعا قبول ہوئی۔ کیا دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ خواب میں مجھے ابا جی حضرت عمر فاروق سے ملا، وصال فرما گئے حضرت عمر، تو ان کے وصال کے بعد دعا مانگتے رہتے یا اللہ حضرت عمر فاروق کی خواب میں مجھے زیارت کروا، خواب میں زیارت کروا۔ 2 سال بعد جا کے دعا قبول ہوئی۔ جب 2 سال بعد جا کے دعا قبول ہوئی، خواب میں دیکھا حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں اور اپنے ماتھے مبارک سے پسینہ صاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہتے ابا جی کیا بنا؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا 2 سال ہو گئے میں اپنے رب کو حساب دے رہا تھا، فرمایا اگر میرا رب غفور اور رحیم نہ ہوتا آج عمر پکڑا گیا تھا۔ میرے رب نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ عمر تیرے دور میں رسی گم ہوئی، وہ کیوں گم ہوئی؟ آج حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر، ان کے نعرے لگا کر، ان کی سہولت کاریاں کر کے، ان کے ساتھ مل کھڑے ہو کر، ان کے نعرے لگا کر، ان کے ساتھ دے کر، ان کو طاقت دے کر، آج بندہ پھر کہے میں عاشق رسول ہوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ ہر بندہ بلے والا بھی کہے میں عاشق ہوں، شیر والا بھی کہے میں عاشق ہوں، تیر والا بھی کہے میں عاشق ہوں، تو لبیک والا کہے نسی بھی عاشق ہاں، یہ ہو سکتا ہے یار؟ عاشقوں کا خون عاشقوں کے ساتھ ہی میچ کر سکتا ہے۔
یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ نیگیٹو پوزیٹو کو لگ جائے. ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے گرم تار سر تار ملا دو پٹاخہ مار جائے گی. ایسے ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوگا کہ پوزیٹو نیگیٹو کو لگ جائے خون اور نیگیٹو پوزیٹو کو لگ جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ نعرے غیروں کے لگائے اور کہے میں عاشق رسولہ. لبیک والوں کے ساتھ خون میچ جن کا کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. جس کا خون لبیک کے ساتھ حضور کے غلاموں کے ساتھ. یہ تو ہے نا بات بزرگوں نے لکھی ہے کہ ہر چیز نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے. ہر چیز نے. ہم حضور کے غلام, ہمارے بڑوں نے نعرے لگائے یا رسول اللہ کے, ہماری ماؤں نے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے. بابا جی فرماتے تھے ہماری ماؤں نے صدقے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تو آج ہم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. تو جن بچوں کو بتائیں یار آپ کو اور مجھے بابا جی نے 3-4 سال کے اندر عشق رسول کے جام پلائے, ہم ان سے نہیں سنبھالے جا رہے, پورے کفر سے نہیں سنبھالے جا رہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ جو بچے گھٹیوں میں من سب نبیین کا نعرہ لے کر آ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ تو ٹنگ کھڑا کر دیں گے انہوں نے انشاءاللہ. پریشان نہیں ہونا, آپ نے صرف کھڑے رہنا ہے ثابت قدمی کے ساتھ. یا رسول اللہ. علامہ اقبال کہتے ہیں آئین جوان مرداں, کہتے ہیں یہ جوان مردوں کا قانون ہے. آئین ہے, قانون ہے. آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روب آئی. اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی. اقبال کہتے ہیں سارے بادشاہوں سے فقیر وہ اعلی ہے جس کی فقیری میں سے حضرت امیر حمزہ کی خوشبو آئے, مولا علی کی خوشبو آئے, صحابہ و اہل بیت کی خوشبو آئے. فقیر تو وہ ہے, ان سے تو بدبوئیں آتی ہیں. یہ کون سے فقیر بنے ہوئے ہیں جی؟ کراچی میں لکھا ہوا تھا تعویذ کا اثر 24 گھنٹے میں. میں نے کہا تعویذ کشمیر کے لیے بھی لکھو. تو 24 کی جگہ 48 لے لو, کوئی 48 کی جگہ اور ڈبل لے لو تسی. تعویذ صرف اپنی, علامہ اقبال کہتے ہیں کرتے تھے بیاں آپ ہی کرامات کا اپنی, منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی. علامہ اقبال کہتے ہیں کرامتیں خود اس لیے بیان کرتے ہیں کہ پہلے 10 مرید تھے, کرامت سن کے 20 ہو جائیں گے. بابا جی فرماتے تھے, امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو روحانیت کے سمندر بھی پی جائے, ڈکار بھی نہ مارے, بتائے بھی نہ. اور ہم نے اپنی زندگی میں امام ربانی کے اس فرمان پر عمل جو دیکھا ہے وہ بابا امیر المجاہدین کا دیکھا ہے. کبھی نہیں کہا میں متقی ہوں, کبھی نہیں کہا میں نمازی ہوں. میں کیا ہمیشہ کہتے تھے میں کتا پاک رسول اللہ تھا, میں کتا پاک رسول, میں کتا پاک. یہی جملے ہوتے ہیں. بابا جی فرماتے تھے حضور داتا علی حجویری آپ کا ایک جملہ بارگاہ رسالت میں جس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام ملا, نہیں تو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر بھی لوگوں نے باتیں نہیں کی. کتنے سال عبادتیں کرتے رہے, لیکن داتا صاحب کا نام آج زندہ کیوں ہے؟ اور حضور غوث اعظم نے یہ اس لیے کہا تھا, اسی جملے کی وجہ سے. اسی جملے کی وجہ سے حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر میرے دور میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا. حضور داتا علی حجویری کے بابا جی فرماتے تھے جو یہ آپ نے فرمایا نا کہ ولی کی ساری زندگی نبی کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں, یہ جملہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوا تو اس وجہ سے آپ کو مقام ملا. یہ ہوتے کوئی ایک 2 جملے ہی ہیں. بابا جی فرماتے تھے پوری امت نبی کے پیشاب کے برابر نہیں. جب کوئی حضور کے پیشاب کے برابر نہیں, کوئی حضور کی ذات کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ حضور نور تھے, بشر تھے, یہ کوئی بات بندہ پھر سوچ سکتا ہے؟ جو بندہ یہاں, بابا جی فرماتے تھے امت کی سوچ اگر حضور کے پیشاب تک رہتی نا پھر اوپر جاتا ہی نہ. ہم آئے, ہم نے آ کر حضور کے, ہم نے خود بحثیں چھیڑی. حضور کو یہاں پتا تھا, حضور کو وہاں کا, بھئی حضور کو سب کچھ پتا تھا. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی, اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور تمنا ہے فرمائیے روز محشر, یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ قیامت والے دن, ویسے سوچے تو صحیح, صدیوں بعد محمد عربی کا غلام ایسا ہے, صدیوں بعد جو بابا جی سے ملا ہے. خدا کی قسم ہم نے نہیں دیکھا اعلیٰ حضرت بریلوی کو, ہم نے نہیں دیکھا حضور غوث پاک کو, ہم نے نہیں دیکھا بابا فرید کو, ہم نے نہیں دیکھا داتا علی حجویری کو, ہم نے نہیں دیکھا امام فخر الدین رازی کو, ہم نے نہیں دیکھا امام ربانی مجدد الفسانی کو. ہم بزرگان دین سے نہیں ملے جو غیرت مند ہمارے بڑے تھے.
ہم بابے سے ملے صدیوں بعد، بابا جی کے ہاتھ جیسے ہاتھ کسی کے نہیں تھے، نرم و ملائم ہاتھ، قسم بخدا جو ملا ہے پتہ اسی کا ہوگا، ہم ملے نرم و ملائم ہاتھ بابا جی کے گوشت سے بھرے ہوئے، صدیوں بعد محمد عربی کے غلاموں 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 کے در غلاموں کا ایک غلام، صدیوں بعد، یار صدیوں بعد یہ اتنے حسین تھے تو میرے آقا و مولا کی شان کیا ہوگی؟ امام ربانی مجدد الفسانی کے پاس آیا نا جہانگیر، بعد میں جب سیدھا ہو گیا سی نا پھر، تو اس نے آ کر کہا حضور آپ پر تو اللہ کا کرم ہو جائے گا، آپ تو جنت میں چلے جائیں گے، ہمارا پیچھے سے کیا بنے گا؟ امام ربانی نے بڑا محتاج جملہ بولا، آپ نے فرمایا اگر رب نے میرے ساتھ بھلائی کی نا، اللہ اور اس کے رسول نے میرے اوپر فضل و کرم کیا، تیرے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ بابا جی فرماتے تھے، بابا جی کے ساتھ بیٹھے تھے، پھر شاگرد بابا جی نے پوچھا حضور تواڈے ہوتے تھے ہو جانا ہے، ساڈا کی بنے گا؟ بابا جی نے فرمایا یار اگر رب نے میرے نال بھی بھلا کیتا نا، اللہ اور اس کے رسول نے میرے ساتھ بھی فضل و کرم کیا، میں بھی سارے لبیک والوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ سوچیں تو صحیح، قیامت والے دن صلاح الدین ایوبی بھی آئے گا، صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے ساتھ آئے گا، محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ آئے گا، احمد شاہ عبدالی بھی آئے گا، یوسف بن تاشفین بھی آئے گا، طارق بن زیاد بھی آئے گا، سارے آئیں گے۔ صدیوں ہم نے یہ دور بھی اس جیسا دور بھی تو نہیں تھا نا پہلے، 1450 سالہ تاریخ کے اندر اس دھمک کے ساتھ نعرہ ایسا نہیں لگا جس دھمک کے ساتھ اس ٹائم پوری دنیا نے لبیک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جس دھمک سے لگ رہا ہے نا، سوچے قیامت والے دن جو لوگ آج ہمیں کہتی ہے یہ سیاسی نعرہ ہے، وہ مولوی سیاسی ہو گئے ہیں، قیامت والے دن جب میرے آقا و مولا سامنے ہوں گے اور ہم امیر المجاہدین کے لشکر کے ساتھ جا رہے ہوں گے تو اب نچ نچ کے لانا ہے لبیک لبیک اور انشاءاللہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے ہی رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ آج ہمارے سے پریشانی ہے لبیک والوں کو پیسے ساڑھے نمبر لے گئے، موبائل چیک کیتے اور ساڑھی سیمو تے کوئی بندہ 100 روپے دا بیلنس بھی بھیج دینا، کہنے نہیں یہ 100 روپیہ کہاں سے آیا ہے، یہ 100 روپیہ کہاں سے آیا ہے، یہ پیسے کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا تم ہمارے دھرنے میں آتے، تمہاری تو ویسے سریکی میں کہتے تارے وات پٹیج بنے نا، تم ہمارے دھرنے میں آتے۔ ہمارے لڑکے تو یہ مالکوں کا ہی ہے نا، پھر جو دنیا نیسلے پانی پینے تے ساڑھے منڈے استنجا کر دے سن نیسلے نا، دیکھو نا جی، پھر ہم جن کے کام کے لیے گئے تھے میزبان تو وہ خود تھے نا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں آیا نہیں قالین، اعلیٰ ترین قالین،
بادشاہ کے محل کا اعلیٰ قالین. صحابہ نے مشورہ کیا کہ اس کو مسجد نبی میں بچھایا جائے یا اس کے صحن میں بچھایا جائے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہ اینو جتیاں لی جا بچھاؤ. جڑے تسی نیسلے کر دے ہو ساڑے منڈے ہوندے نال استنجا کر دے رہے. اور جو تم جس کے لیے ساری زندگی کماتے ہو کاجو پستے یہ وہ, ہمیں لوگ ٹین بھر کے دے کے گئے کہ یہ لوگ کھاؤ اور وہ پڑے رہتے تھے. تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ, تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد. تم آتے نا ایک بار آؤ تو صحیح. تم امریکہ کے پاس جاتے ہو ہم کہتے تیرے رسول پہ آؤ. تم چائنا سے مانگتے ہو ہم کہتے گنبد خضرا والے سے مانگو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا بس. اور امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں گٹھڑیاں بند گئیں. حضور نے اتنا دیا ہماری گٹھڑیاں فل ہو گئی. گٹھڑیاں بند گئیں پر تیرا ہاتھ بند نہیں. بھر گئے دل ہمارے نہ بھری دینے سے نیت تیری. اور ٹوپیاں تھام کر گر عرش بری کو دیکھیں. ٹوپیاں تھام کر صحابہ نبی صحابہ غوث قطب ابدال اپنے مقام پہ کھڑے ہو کر پھر دیکھیں. ٹوپیاں تھام کر گر عرش بری کو دیکھیں. اونچے اونچوں کو نظر نہ آئے رفت تیری. اور ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے. مالک کے کل کہلاتے یہ ہے. رب ہے موتی یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہے. ہمارے پیسے سے پریشان نہ ہو, ہمارے پیسے گنبد خضرا سے آتے ہیں. اور وہ تو پیو بھی بند نہیں کروا سکتا. وہ تو امریکہ جو جس کو تم اپنا باپ سمجھتے ہو وہ تو اس کو افغانی نہیں روک سکے. افغانیوں کو نہیں روک سکا. افغانیوں کو وہ نہیں روک سکا. تو بتاؤ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کوئی روک سکتا ہے؟ بیچارے پریشان ہو کے بیٹھے بتڑی اڑے کیڑا نعرہ ہے. کیا مطلب ہے دن تے اسی ایویں نچ کے ہی لانا ہے. تو اس ویلے کمی سیاسی نعرہ ہے میں نہیں لانا. اس دن تے صلاح الدین ایوبی بھی کہے گا یار اے جڑی چا ساری ہے مینوں بھی نعرہ لاؤ. یہ جی لبیک کا نعرہ جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ جی مولوی ایسے لگاتے ہیں, یہ تو ہے ہی نہیں. میں کہ رب نے ازل میں ہماری قسمت میں لکھا تھا, تیری قسمت میں نہیں ہے تو رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر رو بھی یا اللہ میری قسمت میں بلہ, میری قسمت میں شیر, میری قسمت میں تیر. ہم تو شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے نا, آپ فرماتے ہیں ازل میں لکھا ہوا تھا کہ احمد رضا کا قلم بھی چلے گا, احمد رضا کتابیں بھی لکھے گا, احمد رضا شعر بھی لکھے گا. آپ فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا کا قلم اپنے نبی کی شان میں چلوایا. تو نے احمد رضا کا قلم اپنے نبی کی شان میں شعروں کے لیے نعتوں کے لیے چلوایا. ہم بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ کوئی بلے کے نعرے لگاتا ہے, کوئی شعر کے لگاتا ہے, کوئی تیر کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, کوئی پتنگ کے لیے اٹھاتا ہے, کوئی دنیا دار کمینوں کے لیے اٹھاتا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے ہاتھ اپنے حبیب کے لیے اٹھوائے ہیں. لبیک تاجدار ختم نبوت منصب نبیجن. پاکستان کا مطلب کیا؟ جب تک سورج چاند رہے گا. جناب میں ایک جگہ گیا تو مجھے ایک مفتی صاحب نے فرمایا, انہوں نے فرمایا یہ نعرہ اس سے آگے کی بات ہے. چاند سورج بھی ختم ہو جائے گا تب بھی رہے گا یہ نعرہ. چاند سورج بھی تو ختم ہی ہو جائے گا نا, اس دن بھی تو ہوگی نا قیامت والے دن, اس دن نہیں ہونا.
تو یہ حضور کے غلام جو بھی ہیں، جس نے حضور کے ساتھ وفا کی، قیامت والا دن انہی کے لیے، حضور کے لیے ہے اور پھر حضور کے غلاموں کے لیے ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے۔ انشاءاللہ قیامت والے دن حضور کی نالین کی خاک کے صدقے انشاءاللہ ہم امیر المجاہدین کے لشکر میں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جناب انجتی، جناب یہ ہو رہا ہے جی، آپ یہ کر رہے ہیں جی، آپ وہ کر رہے ہیں جی، آپ فلاں کر رہے ہیں جی۔ میں نے کہا یار بس گل مکاندی مکا، تو کہہ میں عمران نال اٹھی جڑا ہے، کہہ زیادہ لمبی بات ہی نہیں ہے، تو کہہ بھئی یا اللہ میرا مرنا جینا عمران خان کے لیے ہو، تو کہے یا اللہ میرا مرنا جینا قیامت والے دن بھی میں نواز شریف کے ساتھ اٹھوں، یا اللہ میں مروں بھی نواز شریف کے نام پر، قیامت والے دن اٹھوں بھی نواز شریف کہے، تو کہے یا اللہ میرا مرنا بھی تیر کے نام پر ہو اور اٹھوں بھی تیر کے نام پر، یا اللہ میرا مرنا بھی پتنگ کے لیے ہو، ایم کے لیے، اٹھنا بھی اس کے لیے، دنیا دار کمینوں کے نام پر مروں۔ اور ہم کہتے ہیں یا اللہ مرے ہم تیرے کے نبی کے نام پر، اور قیامت والے دن تیرے نبی کے غلام امیر المجاہدین کے لشکر میں اٹھنا چاہتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت 1900 یہ قیامت والے دن تو ویسے زبانیں بند ہوں گی، ہاتھ خود بولیں گے، یہ ہاتھ بولیں گے بلے کے نعرے، یہ شیر کے، یہ تیر کے، قرآن میں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، سورہ یاسین شریف کی آیت ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ ہاتھ جس کے لیے اٹھے ہوں گے، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ قیامت والے دن وہ اپنے ہاتھ جنہوں نے ظالموں کے لیے اٹھائے ہوں گے نا، ظالموں کے لیے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ اپنے ہاتھ دانت کے نیچے دے کر خود کھا رہے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے اور ساتھ کہہ رہے ہوں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا اللہ کاش ممتاز قادری کو پھانسی دینے والے کے ساتھ میں نہ کھڑا ہوتا، یا اللہ شیطان تاثیر کی پارٹی کے ساتھ میں نہ کھڑا ہوتا، یا اللہ کاش آسیہ ملونہ کو چھوڑنے والوں کے ساتھ میں نہ کھڑا ہوتا، دین دشمنوں کے ساتھ میں نہ کھڑا۔ اس دن رونے سے بہتر ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے وہ بے خبر، انہیں بے خبر مانا تو پھر کیا مانا، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا۔ آج حضور کے دروازے پر واپس آئیں، آج تحریک لبیک رسول اللہ کا ساتھ دیں۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی غلط، بالکل کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، ہماری دشمنی اللہ رسول کی وجہ سے، ہمارے محبت اللہ رسول کی وجہ سے۔ یہ ظاہران حریم مغرب ہزار بنے راہ پر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے، ہزار ہمارے حکمران بنتے رہے، ہزار جو کرتے رہے، لیکن جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا ہو سکتا ہے، جو حضور کے دین کا نہیں وہ آپ کا اور میرا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج آپ تحریک لبیک رسول اللہ کا ساتھ دیں، کھڑے ہوں۔ ہمارا نشان کون سا ہے؟ اور باہر رکنیت سازی کیمپ بھی لگا ہوا ہے، رکنیت سازی کیمپ، آپ تحریک لبیک رسول اللہ میں رکنیت بھی حاصل کریں، جس نے نہیں کی تحریک لبیک میں شامل ہوں اور تحریک کا کام کریں۔ آگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، ہمارا نشان کون سا ہے؟ اونچا بولے، مخبروں کو پتہ تو لگے۔ وہ جو مخبر آئے ہوئے ہیں نا مخبری کرنے پہ، جا کے سنتے ہو مولوی کہندہ کی سی، مولوی نے سن کے تے ہو، پھر باہر جا، اتنے تو مرد کے بچے ہیں نہیں جو یہیں کھڑے ہو کر ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہم سے بات کریں، اتنے تو مرد ہیں نہیں کہ ہمیں دین سمجھائیں، اتنی تو ان کے اندر مردانگی ہے نہیں، اتنے تو وہ مرد ہیں نہیں کہ ہماری آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہیں کہ مولوی سیاسی بات نہ کر، اگر ہے تو کھڑے ہو، ادھر بات کرے، کھڑا ہو ادھر ہی کرے بات کوئی کہ دین غلط مان کر، باہر جا کے منافقت مردوں کا کام نہیں، مردوں کا کام نہیں ہے کہ باہر جا کے کہیں مولوی ایسے لگے ہوئے تھے، مولوی ایسے لگے ہوئے تھے، وہ منافق ہوتا ہے جو ادھر کر کے کھڑا نہیں بھی اتنے کھلو کر ساڑھے نال کر نہ تو بھی نہیں کی کر اسی پتر تیرے کنوں 6 کلمے سنا گے۔ ہم 6 کلمے بھی سنیں گے، چلو 6 کلمے
تو مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں آنے، تمہارے عمران کو نہیں آئے، حکمرانوں کو نہیں آئے، قل هو اللہ جن کو پڑھنی نہیں ہے ان کے ماننے والوں کو کہاں آئیں گے؟ لیکن چلو استنجے کا سنت طریقہ ہی بتا دینا کہ سردیوں میں کیسے استنجا کیا جاتا ہے، گرمیوں میں کیسے، مرد کیسے کرتے ہیں، عورتیں کیسے، نور الازا میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ بھی نہیں پتا کہ نور الازا کیا ہے۔ اب جسے دھونے کا طریقہ نہ آتا وہ ہمیں دین سمجھائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ قیامت تک رسول اللہ کا دین چمکتا رہے گا، ہزاروں کو چراغ لے کر آئے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم امریکہ کا چراغ اٹھا کر، ظالموں کے کافروں کے چراغ اٹھا کر رب کے نور کو بجھانا چاہتے ہو؟ یہ تو رب کا نور ہے۔ جب رب حضور کے غلام، وہ تو رب کا نور ہوا نا، حضور کے غلام حضور کے نام پر چراغ بھی اٹھائے نا، چراغ، تو وہ بھی ہوائیں بھی سر جھکا لیتی ہیں کہ محمد عربی کے غلاموں کے چراغ ہیں۔ غلام وہ فرماتے ہیں چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے۔ وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے۔ اور نصیر کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ ہم تو قیامت والے دن انشاءاللہ حضور کی نالین کی خاک کے صدقے لائن حضور والی ہوگی۔ اب بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، اپنا نشان کون سا ہے؟ تھوڑا اونچا بولو نا، تھوڑا اور اونچا۔ کون سی کریں؟ ہماری اب پنجے والی نہیں ہے پنجے والی، مٹی اٹھانے والی، اپنی ایک ٹنگڑ والی، اپنی ایک کرین کنڈے والی، لٹکانے والی، جس سے ہم نے امریکہ کو بھی لٹکانا ہے، مودی اور مودی کے یاروں کو بھی لٹکانا ہے انشاءاللہ، دین دشمنوں کو بھی لٹکانا ہے انشاءاللہ۔ آج آپ اٹھیں، بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، جہاں تنظیم سازی نہیں ہے وہاں تنظیم سازی مکمل کریں۔ جہاں غلامی رسول میں موت کس کو قبول ہے؟ اے دیکھ لو فرشتے لکھ رہے ہیں ہن جیڑا عہدہ قبول نہ کرے نا وہ تسی ویکھ لو، موت کینو قبول ہے۔ ہمارے علاقے میں بس آخری بات، ہمارے علاقے میں آئے نا پیر صاحب، آپ ہاتھ نیچے کریں، ہمارے علاقے میں آئے نا پیر صاحب سریکی میں، تو مریدوں نے بڑی خدمت کی، مرغے کھلائے بڑے زبردست قسم کی۔ جب رات کو سردی تھی پیر صاحب سونے لگے، پیر صاحب نے کہا صحیح وقت سویڑتا رہے، وہ رضائی کو کہتے ہیں، سویڑ ہم سریکی میں کہتے ہیں رضائی کو کہتے کمبل سمجھ لے۔ پیر صاحب نے کہا صحیح وقت سویڑتا رہے، وہ کہ پیر صحیح جان حاضر ہے سویڑ کہنی۔ بھئی یہی نہ ہو آپ کہیں بھی ہم غلامی رسول میں موت قبول ہے، ہتھ کڑی نہیں، موت قبول ہے پرچے نہیں، موت قبول ہے عہدہ قبول نہیں۔ آپ یہ ہماری قیادت بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، ان کا ساتھ دیں، دست بازو بنیں، تحریک کا کام کریں، گلی کوچوں میں جا کر لوگوں کو پیغام دیں۔ ہمارا بالکل کوئی مقصد نہیں، نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے، ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے۔ بابا جی فرما گئے ہم دین تخت پر لانا چاہتے ہیں، مولوی تخت پر نہیں لانا چاہتے، دین تخت پر لانا چاہتے ہیں۔ تو دین وہی لے کے آن گے جڑے دین جان دے ہون گے، یہ تو نہیں ہے کہ بڑے جنہیں 126 دن دھیاں نچاندے رہے اے لے کے آن گے، وہ رسول اللہ کے غلام ہی لے کر آئیں گے، وہ آپ کھڑے ہوں گے، آپ لے کر آئیں گے۔ علامہ اقبال کہتا ہے اٹھ کہ اب بزم جہاں کا نیا انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اب ہمارے دور کا آغاز شروع ہو چکا ہے، کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ ظالمو تمہارا صرف وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ۔ اب آخر 94 ووٹ وہ فرما رہے ہیں، ووٹ منتقلی کا کیمپ بھی لگا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ نے، اور بہت سارے کہیں گے دیکھیں جی اب مولوی ممبروں پر بیٹھ کر ووٹ کی بات کرتے ہیں، ان کو کیا پتا امام حسین سے یزید نے ووٹ ہی مانگا تھا، تو امام حسینی جڑا ہے نا وہ امام حسین بھی نہیں دیتا سی تو حسینی بھی نہیں دینا، جو حسینی حسین کا نام لے کر لنگر کھانا حسینیت نہیں، حسین کے نام پہ کھیرے کھانے کا نام حسینیت نہیں،
حسین کے نام پہ سبیلیں پینے کا نام حسینیت نہیں، حسین کا نام لے کر رو لینے کا نام حسینیت نہیں۔ حسینیت یہ ہے کہ جب دین پر وقت آئے، امام حسین نے سر نیزے پر چڑھوا کے بتایا کہ جب حضور کے دین پر وقت آئے سر نیزے پہ چڑھوا دینا، دین پہ آنچ نہیں آنے دینا، یہ حسینیت ہے۔ اور وہ لبیک والے ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ پروگرام جو ہے پی ایس کون سے 94 تو آپ لوگ تیار ہیں بلدیاتی الیکشن کے لیے؟ نشان کون سا؟ او کراچی دے اندر بڑی بڑی جگہ دے پانی کٹھا ہویا ہویا ہے، میں ویکھیا میں آکے گوڈے گوڈے پانی ہے کرین تے مور لانی ہے انشاءاللہ۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔